الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون اموالہم جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثل حبہ ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے، انبتت 7 سنابل جیسے 7 بالیاں ہوں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ جسے چاہے جتنا دے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ میرے دوستو، آج کا یہ ہمارا درس ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے جو شرائط ہیں وہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو اب اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کرنا ہے تو اس کی شرط کیا ہے۔ اللہ انسان کو ایسی مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جسے انسان بہت ہی جلدی سمجھ جائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر صدقے کی جو مثال ہے، صدقے کو تشبیہ دی ہے گندم کے ساتھ، گندم کے دانے کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافی انسان کا جو ہے ایک تو زندگی جو بسر کرتا ہے، کھانا پینا زیادہ وہ گندم ہے کہ ایک انسان آپ فروٹ کھا لو، قیمتی سے قیمتی کھا لو، کوئی چیز بھی تو ایک بار کچھ نہ کچھ یعنی کہ کتنے دن کھاؤ گے جی بھر جائے گا۔ لیکن یہ اس طرح کی چیز ہے کہ ایک پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ایک انسان کی غذا ہے، تو اور اس سے انسان اکتا بھی نہیں ہے، تھکتا بھی نہیں ہے، دل بھی نہیں کرتا۔ ایک روٹی اور دوسرا پانی، یہ 2 چیزیں بڑی اس طرح کی اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو اب ایک گندم ہے تو اللہ نے مثال اس کے ساتھ دی، شرائط اس کے ساتھ کہ اب اللہ نے کیا فرمایا کہ صدقہ کرنے کی جو شرائط ہیں وہ اس طرح کہ جیسے ایک دانہ ہو گندم کا، اور ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندم کا جو بوٹا سا ہوتا ہے اس پہ بالیاں بنی ہوتی ہیں، تو کسی پہ کتنی بالیاں ہوتی ہیں، کسی پہ کتنی بالیاں ہوتی ہیں۔ تو اب وہ ایک اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک بوٹا ہو، آپ نے زمین کے اندر ایک دانہ ڈالا ہے، اس سے بوٹا نکلا اور اس بوٹے کے اوپر یعنی کہ 7 بالیاں ہیں، تو اب ہر جو بالی ہے اس کے اوپر 100 دانے ہیں۔ تو جب 100 دانے ہر بالی کے اندر ہے تو اب 7 بالیوں کے اندر 700 دانے آ گئے۔ تو مقصد کس لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے 1 روپیہ تو اللہ اس کو بڑھاتے 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 700 تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب اس کی مثال میں آپ کو اور واضح کر کے سمجھاتا ہوں کہ اب ایک دانہ گندم کا ہے، اب ایک کاشتکار ہے، اس کے لیے بھی شرائط ہے۔ جو دانہ ایک کاشتکار نے زمین کے اندر ڈالنا ہے وہ دانہ بھی قیمتی ہو، دانہ خراب نہ ہو۔ اگر وہ دانہ خراب ہوگا تو وہ اس بالی میں 100 دانہ نہیں پہنچ سکتا اور اس سے وہ ہر بالی سے 100 دانے وصول نہیں کر سکتا کیونکہ دانہ کمزور ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو گندم بیچنے والا کاشتکار ہے، کسان ہے، وہ بھی یعنی کہ اس فن کے اندر ماہر ہو، وہ اس طریقے کو جانتا ہو کہ کس طریقے سے گندم بیجی جائے گی
تو اس سے مجھے فائدہ اتنا زیادہ پہنچے گا، اس فن کے اندر ماہر ہو، تو تب یعنی کہ دوسری شرط پوری ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس زمین کے اندر وہ گندم کا دانہ ڈال رہا ہے تو وہ زمین بھی یعنی کہ قیمتی ہو، عمدہ زمین ہو، کیونکہ اگر وہ دانہ کسی کاشتکار نے صحیح جگہ پہ نہ ڈالا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دانہ خراب ہے تب بھی کمی آ جائے گی، اور کمی آنے کی وجہ سے وہ اس یعنی کہ جو ایک 100 دانہ 700 دانہ ایک بوٹا دے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کہ ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دانہ عمدہ نہیں ہے، دانہ خراب آ گیا ہے۔ اور اگر کاشتکار یعنی کہ اس فن میں ماہر نہیں ہے اور وہ اپنا دانہ یعنی کہ کسی ایسی جگہ پہ ڈالتا ہے کہ جہاں سے امید ہی نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی بوٹا نکل آئے گا، پہاڑ کے اوپر ڈال دے تو وہاں سے کہاں سے بوٹا یعنی کہ اس طرح کا نکلے گا کہ 100 دانے وصول کرے، یا کسی یعنی کہ پکی زمین کے اوپر ڈال دے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو اب صدقے کی بھی شرائط اسی طرح ہے کہ اب یعنی کہ جو صدقہ ہے وہ بھی اللہ نے فرمایا کہ حلال مال سے ہو، آپ کی حلال کمائی سے ہو، وہ صدقہ آپ کا قیمتی ہوگا۔ اگر آپ کی حلال کمائی سے نہیں ہوگا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ صدقہ آپ کا یعنی کہ کسی کام کا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حلال مال کے علاوہ کسی صدقے کو قبول نہیں فرماتے۔ اگر آپ کا صدقہ حلال مال سے نہیں ہوگا تو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو صدقہ کرنے والا شخص ہے وہ بھی نیک نیت اور صالح ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے۔ اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہے، اخلاص سے دل بھرا ہوا ہے، آپ کی نیت اخلاص سے بھری ہوئی ہے، تو اللہ پھر اس صدقے کو بھی اجر اتنا زیادہ دیں گے، اتنا زیادہ اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ جس کو صدقہ دے رہے ہیں تو وہ بھی اس کا مستحق ہو۔ مثال کے طور پہ آپ صدقہ دے رہے، آپ نے صدقہ دا کے کسی سردار کے ہاتھ میں دے دیا تو کیا آپ کا صدقہ تو کسی کام کا نہ رہا؟ صدقہ دینا آپ نے کسی مستحق کو تھا، غریب کو تھا، یتیم کو تھا، مسکین کو تھا، غربا کو، آپ کے قریبی رشتہ دار غریب ہیں ان کا حق تھا، آپ نے کسی سردار کے ہاتھ میں دے دیا تو آپ کا صدقہ کسی کام کا نہ رہا تو وہ بھی ضائع ہو گیا۔ اب یہ جو 3 شرطیں جس طرح گندم کی ہیں، اگر وہ گندم کی شرطیں اس طرح پوری ہوں گی تو وہ گندم بھی فائدہ مند ہوگی۔ اگر وہ ان میں سے کوئی کمی رہ گئی تو وہ پھر اس یعنی کہ ہو سکتا ہے گندم ہو ہی نہ، اگر ہو بھی صحیح تو بالکل ہی مختصر سی ہو کہ مثال کے طور پہ ایک بالی کے اندر 2 دانے آ جائیں، 3 دانے آ جائیں۔ تو اسی طریقے سے صدقے کے اندر بھی کہ اگر آپ کا صدقہ حلال مال سے نہیں تو کسی کام کا نہیں، اگر دینے والے کی نیت صاف نہیں، اگر دینے والا اس نیت سے دے رہا ہے کہ میرا نام بن جائے اور مجھے لوگ کہیں کہ یہ بڑا خرچ کرنے والا ہے، بڑا اللہ کے راستے میں دینے والا ہے، صرف نام و نمود کے لیے اگر خرچ کرے گا تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر اگر وہ صدقہ کسی مستحق تک بھی نہ پہنچا تو وہ بھی کسی کام کا نہ رہا کہ آپ کا صدقہ یا کسی مستحق کو جب پہنچا ہی نہیں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب کس طریقے سے ملے گا۔ تو یہ شرطیں اللہ نے یعنی کہ اس کو قرآن کے ساتھ تشبیہ دے کر سمجھایا، مثال دے کر سمجھایا، اور مثال بھی دنیا کی ایسی چیز کی دی کہ جس کا یعنی کہ ہر انسان کا 24 گھنٹے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو کھانے کے اندر 24 گھنٹے گندم کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ نے اس کی مثال بھی اس گندم کے ساتھ دی کہ تاکہ ہر شخص کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔